أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ یقیناً ہم نے اس کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، بس اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے، اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ کہہ دو ان کو وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ ہر چیز کو پورے طریقے سے جاننے والا ہے۔ وہ جس نے سرسبز درخت سے تمہارے لیے آگ کو پیدا کیا اور اچانک تم اس سے آگ جلاتے ہو، کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ قادر نہیں ہے کہ ان کی مثل پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہ تو خلاق و علیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، فانی ہے، اور اس دنیا کا فنا ہونا قیامت کے قائم ہونے کے ساتھ ہے۔ قیامت کا مطلب ہے اٹھنا، کھڑے ہو جانا، کہ اچانک سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے میدان محشر کے اندر پیش ہوں گے۔ قیامت کے اوپر ایمان رکھنا یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ قیامت کے اوپر ایمان کے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان اور مومن نہیں ہے، اور قیامت کا انکار کرنے والا وہ کافر ہے، دین سے خارج ہے۔ حدیث جبریل جو مشہور حدیث ہے، جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ لمبی حدیث ہے، اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے۔ ایک سوال پوچھا، مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ اور پھر پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ۔ ان 6 چیزوں پر ایمان رکھنا یہ ایمان ہے۔
اللہ پر ایمان رکھو، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھو، اس کے کتابوں پر ایمان رکھو، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور اس کی تقدیر اچھی اور بری اس پر ایمان رکھو، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھو۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب دل کے اندر پختہ یقین رکھنا ہے، بالکل کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہ ہو۔ دل کے اندر جس طرح کسی چیز کو گرہ لگا دی جاتی ہے، ایسے مضبوط عقیدہ بنا لینا، مضبوط گرہ لگا لینا، اس کے اندر کوئی شک شبے کا امکان ہی نہ ہو، اس طریقے سے یقین کر لینا، یہ ایمان ہے۔ اور وہ بندہ مومن ہوگا جو قیامت کے اوپر اس طریقے سے یقین رکھتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ اس کے دل میں نہ ہو، کوئی وسوسہ اس کے دل میں نہ ہو سکتا ہے قیامت قائم نہ ہو، کوئی اس قسم کا وسوسہ دل کے اندر نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 19 مقامات کے اوپر جہاں پر فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھو، ساتھ اللہ پر ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبیوں پر ایمان رکھو۔ اس کے بغیر نیکی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو اللہ کا انکار کرے گا، آخرت کے دن کا انکار کرے گا، فرشتوں کا، کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا انکار کرے گا، وہ بہت دور بھٹک گیا۔ تو جنت میں جانے کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے، آخرت پر ایمان یہ اراکین اسلام میں سے، اراکین ایمان میں سے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس سے پہلے قیامت کے عقیدے کے اوپر بات کرنا ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ اس اعتبار سے پختہ ہونا چاہیے کہ قیامت قائم ہونی ہے۔ سورۃ تغابن کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کے بارے میں فرمایا، کافروں کے بارے میں فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا۔ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن اٹھایا نہیں جائے گا، کوئی قیامت نہیں آنی، اٹھائے جانے والا دن کوئی نہیں آنا۔ قل بلا وربی لتبعثن، یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کی قسم کھائی ہے۔ ان سے کہہ دو وربی، میرے رب کی قسم ہے، اے نبی ان سے کہہ دو میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو جو عمل تم نے دنیا میں کیے ہوں گے ان کی پوری پوری جزا، پورا پورا بدلہ، پوری پوری خبر تمہیں دے دی جائے گی۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ نہ سمجھنا کہ شروع سے لے کر آخر تک اربوں کھربوں انسان پیدا ہوئے ہیں، ان کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ وہ تو مٹی میں کے اندر مل چکے ہوں گے، مٹی ان کے جسموں کو کھا چکی ہوگی، ان کے ذرات بھی مٹی کے اندر مکس ہو چکے ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت کیسے اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ پر یہ بہت ہی آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، کیا انسان اس بات کو جانتا نہیں ہے، انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، مِن مَاءٍ مَّہِین، ذلیل قطرے سے، حقیر قطرے سے،
اس کو پیدا کیا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے خالق مالک کے اس احسان کو نہ بھولتا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وہ اپنی اس پیدائش کو بھول کر کیا کرنے لگا؟ اللہ کے معاملے کے اندر جھگڑا کرنے لگا، کھلم کھلا جھگڑنے لگا، اور کیا کہنے لگا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثال پیش کرتا ہے اور اپنے خلق کو، اپنے نطفے سے پیدا ہونے کو بھول گیا ہے۔ کہتا ہے قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان بوسیدہ ہو جانے والی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ انسان سمجھتا ہے کہ میں ان کو زندہ نہیں کر سکتا، میں ان کو اٹھا نہیں سکتا، تو اللہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ انسان مرتا ہے، اس کی ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، کھوکھلی ہو کر مٹی ان کو کھا جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، اب ان کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی ان سے کہہ دو وہ ذات ان کو زندہ کرے گی جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا انسان کا، عدم تھا، عدم سے وجود بخشا، کوئی میٹیریل بھی نہیں تھا کہ جس کے ساتھ انسان کو بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا مادہ بھی بنایا، اللہ رب العزت نے اس کو وجود بھی بخشا۔ انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم، اور وہ اپنی خلق کو خوب جاننے والا ہے۔ اربھا کھربھا کھرب انسان، ان کے ذرات کہاں کہاں پر ہیں؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ اپنی خلق کو خوب جاننے والا ہے۔ کس انسان کا ذرہ، اس کے جسم کا ذرہ کہاں پر پڑا ہے، اس کے جسم کا جز کہاں پر پڑا ہے، اللہ رب العزت اس کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ ان کو اکٹھا کرنے پر بھی قادر ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، فرمایا کہ وہ ذات جس نے سرسبز و شاداب درخت ہوتا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو آگ بنا دیا، اس سے تم ایندھن جلاتے ہو، آگ جلاتے ہو۔ تو یہ مخالف اور متضاد چیزیں، پانی سے ہی اللہ رب العزت نے آگ کو پیدا کر دیا، تو خشک اور جسم مٹی کے ذرات، اس سے اللہ رب العزت دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اللہ رب العزت نے مختلف دلائل قرآن مجید کے اندر دوبارہ پیدا کرنے کے دیے ہیں۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافر کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، سورہ سبا آیت نمبر 3 کے اندر۔ قل بلا وربی لتأتینکم، ان سے کہہ دو کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ہے قیامت ضرور بے ضرور تمہارے پاس آئے گی۔ عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، وہ غیب کو جاننے والا ہے، اور اس سے ایک ذرہ برابر بھی آسمانوں میں اور ایک ذرہ برابر بھی زمین میں اوجل نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ لا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ ہی ایک ذرے سے کوئی چھوٹی چیز اللہ کے ہاں چھپی ہوئی ہے، نہ اس سے کوئی بڑی چیز چھپی ہوئی ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز واضح کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز اوجل نہیں ہے۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 53 میں فرمایا وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات واقعی سچی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت آنے والی ہے، یہ بات صحیح ہے؟ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، ان سے کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم ہے قیامت بالکل آئے گی، برحق ہے، اور تم ہرگز اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنے رب کی قسم کھا کے ان کو کہہ دو، اللہ بغیر قسم کے بھی کہہ دے اس کی بات سچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کے بغیر بھی کہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچا کوئی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی نہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان سے کہو وَرَبِّی، مجھے میرے رب کی قسم ہے یہ قیامت ضرور قائم ہوگی۔ اور پھر مختلف انداز کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قیامت کے قائم ہونے کے دلائل واضح کیے ہیں، عقلی دلائل بھی دیے ہیں، نقلی دلائل بھی دیے ہیں، فطری دلائل بھی دیے ہیں۔
ہم تھوڑا سا مختصر ان کا تذکرہ کریں گے۔ نقلی دلائل، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ قیامت قائم ہوگی، یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر نقل فرما دیا، یہ خبر دے دی۔ اسی طرح سورہ الاسراء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور یہ لوگ کافر کہتے ہیں جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور رفاتن، اور زمین میں ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا واقعی ہم نئی تخلیق کے اندر پیدا کیے جائیں گے؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، ان سے کہہ دو تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے نفسوں میں بہت بڑی ہے کہ جو دوبارہ تم نہیں اٹھائے جا سکتے، کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ، پھر بھی اللہ رب العزت قیامت والے دن تمہیں اٹھا لے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، یہ عنقریب تمہیں کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ان سے کہہ دو جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا اللہ کے لیے اگر مشکل ہوتا تو پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، دوبارہ پیدا کرنا تو بہت آسان ہے۔ یہ ہمارے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہمارے لیے پہلی مرتبہ چیز بنانی مشکل ہوتی ہے، اور اس کو ریپیئر کرنا، دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ بنانا ہمارے لیے وہ آسان ہوتا ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی نسبت۔ تو اللہ رب العزت کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی آسان ہے، دوبارہ پیدا کرنا بھی آسان ہے۔ اور فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور وہ تیری طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے اور کہیں گے کہ وہ قیامت کب آئے گی؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، ان سے کہہ دو امید ہے کہ وہ قیامت قریب ہی ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی بات کو قبول کرو گے، اٹھ کھڑے ہوگے۔ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم کہو گے ہم تو بہت تھوڑی دیر دنیا کے اندر رہے، ہمیں تو دن یا دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہنے کا موقع ملا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے اندر یہاں پر بھی یہی مسئلہ بیان فرمایا، اور سورہ مریم کے اندر وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے جب میں مر گیا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ اور پھر اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کو دوبارہ قیامت والے دن اٹھائے جانے کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ یعنی پہلی دلیل وہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ عقلی دلیل بھی ہے، عقل کو بھی اپیل کرتی ہے کہ جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کر سکتی ہے دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ پھر ایک اور عقلی دلیل اللہ رب العزت نے دی، وہ کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا ہے۔ فرمایا لَخَلْقُ، سورہ غافر آیت نمبر 57 کے اندر، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، آسمانوں کو پیدا کرنا اور زمین کو پیدا کرنا یہ لوگوں کو پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے۔ اتنا بڑا وسیع آسمان اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات اور اس کے اندر بے شمار سیارے ستارے کہکشائیں، ان کو اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا، جو لاکھوں سالوں سے ایک اللہ کے لگے بندے انداز کے اندر اسی مدار کے اندر چل رہے ہیں۔ اور زمین اتنی بڑی وسیع زمین اللہ رب العزت نے پھیلا دیا اور اس کو بچھا دیا، اور اس کے اوپر طرح طرح کی نباتات اور طرح طرح کی معدنیات اس کے اندر رکھ دی۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی زمین، بڑی زمین پیدا کرنا، فرمایا اکبر من خلق الناس، یہ لوگوں کو پیدا کرنے سے بہت بڑی چیز ہے۔ انسان تو بڑا ضعیف البنیان ہے، بہت کمزور ہے، جو ذات اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کر سکتی ہے اس کے لیے چھوٹے سے انسان کو بنانا اور پھر دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟
اور سورہ نازیات کے اندر فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم پیدا کرنے میں زیادہ مشکل ہو یا وہ آسمان جس کو اس نے بنا دیا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اللہ نے اس کی چھت کو بلند کر دیا اور اس کو برابر کیا، بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، دوسری جگہ فرمایا اللہ نے وہ اتنی بڑی وسیع چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کر دی، اس کی چھت کو بلند کیا، برابر کیا، اور اس کی روشنی کو نکالا، اس کی رات کو اندھیرا کیا، اور اس پہ پھر زمین کو پیدا کیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو اس کے بعد اس کو بچھا دیا۔ کیا یہ ساری چیزیں زیادہ مشکل ہیں یا انسان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، أَمِ السَّمَاء، یا آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے؟ یہ بھی ایک عقلی دلیل اللہ رب العزت نے سمجھائی ہے انسان کو، جو ذات اتنا بڑا آسمان پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے زمین تمہیں پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اتنی بڑی زمین، وسیع زمین کو اللہ پیدا کر سکتا ہے، انسان کو پیدا اللہ نے کر دیا، انسان مانتا ہے، دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان، قیامت والے دن اللہ 7 آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھا لے گا، والارضین علی اصبع، اور 7 زمینوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھا لے گا، والشجر علی اصبع، اور سارے درختوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، والثرى والماء علی اصبع، اور پانی کو اور مٹی کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، وسائر الخلق علی اصبع، اور باقی ساری مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا۔ جب اس نے یہ بات کی اور پھر کہنے لگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات سنی، ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا و تصدیقا من قولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرا اٹھے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں۔ کیوں مسکرائے؟ کہ اس کو دیکھو، یہ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ کی قدر کو پہچانتے ہیں، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا ان کو علم بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 67 تلاوت کی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انہوں نے اللہ کی قدر اس طرح کی نہیں ہے جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، اور اس دن کیا ہوگا، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ کے اندر لپیٹے ہوئے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا ان کو علم بھی ہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش یہ بھی انسان کے دوبارہ قیامت والے دن اٹھائے جانے کی دلیل کے طور پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر پودے اگتے ہیں، نباتات اگتی ہے، زمین بنجر ہوتی ہے، بالکل سوکھی ہوتی ہے، خشک پڑی ہوتی ہے، اور خزاں آتی ہے، درخت بالکل صاف ہوتے ہیں، خشک ہوتے ہیں، اللہ رب العزت بارش برساتا ہے، زمین اپنی ہریالی کو نکالتی ہے، اس کی انگوریاں نکلتی ہیں، وہ لہلہانے لگ جاتی ہے، اور درخت جو ہیں وہ بھی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ان کے پتے نکل آتے ہیں، ٹہنیاں نکل آتی ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی قیامت والے دن اٹھائے جانے کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تو زمین کو دیکھتا ہے وہ بالکل مردہ ہوتی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں وہ لہلہانے لگ جاتی ہے، وہ ابھرتی ہے، وہ اپنی انگوریاں نکالتی ہے۔
آگے کیا فرمایا؟ ان الذی احیاھا لمحیی الموتى، وہ اللہ جس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا یقیناً وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے زمین ہری بھری ہوتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، پھر وہ زمین خشک ہو جاتی ہے، اس کے بیج مردہ ہو جاتے ہیں، ہر طرف خشکی ہی خشکی نظر آتی ہے، دوبارہ پھر اللہ رب العزت بارش برسا کے اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان مر جائے گا، زندہ ہے دنیا میں، مر جائے گا، زمین میں مٹی میں مل جائے گا، وہ اللہ جو زمین کو زندہ کرتا ہے لمحیی الموتى، وہ مردوں کو بھی قیامت والے دن زندہ کر سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے قیامت والے دن اٹھائے جانے کی ایک عقلی دلیل پیش کی ہے، اپنی قدرت کی دلیل پیش کی ہے کہ اللہ عظیم قدرتوں والا ہے، اس کے لیے قیامت کو قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حساب کتاب کے دن کو، عدل و انصاف کے دن کو قائم کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور انداز کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے قیام کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ اللہ کی قدرت کے منکر ہیں، وہ اللہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ سارے آسمان زمین ہر چیز کو لغو اور بیکار پیدا کیا ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے، قیامت کا انکار کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، تم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم سے سوال و جواب نہیں ہوں گے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف زندہ کر کے لٹائے نہیں جاؤ گے، تم نے یہ سمجھ لیا ہے؟ تمہارا یہ سمجھنا بالکل بیکار ہے، غلط ہے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ بہت بلند ہے، جو بادشاہ ہے، سچا بادشاہ ہے، اس کے لیے زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی چیز کو بیکار پیدا کرے۔ اس نے آسمانوں زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اس نے ہر چیز کو اس لیے پیدا کیا ہے، انسانوں جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہر کسی کو اس کی جزا دی جائے، جو وہ دنیا کے اندر کماتا ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے۔ اللہ نے ہر انسان کو، جن کو اس لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ کتنی عدل سے ہٹی ہوئی بات ہے، کتنی ظلم اور زیادتی والی بات ہوگی کہ جو کوئی شخص کہتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ دیکھ لیں، ایک طرف ظالم ہے، وہ ظلم کرتا ہی چلا جاتا ہے، کرتا ہی چلا جاتا ہے، دندناتا پھرتا ہے اللہ کی زمین پر، سرکش ہوتا ہے، باغی اور طاغی ہوتا ہے، اور بغاوت کرتے کرتے آخرکار وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف مظلوم ہوتے ہیں، وہ ظلم سہتے رہتے ہیں، ظلم کی بھٹی کے اندر ان کو سینکا جاتا ہے، عذاب دیے جاتے ہیں، سزائیں دی جاتی ہیں، آخرکار وہ بھی ظلم سہتے سہتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے نافرمان ہیں، وہ اللہ کی زمین پر بستے ہوئے نافرمانیاں کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جو بڑے سوچ سمجھ کر قدم رکھتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ قیامت کے قیام کا منکر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، متقی ایک طرف اور دوسری طرف فاسق فاجر لوگ، یہ مر کر دونوں ہی برابر ہو جائیں گے۔ ظالم اور مظلوم یہ مر کھپ کر زمین میں مٹی میں مل جائیں گے اور یہ برابر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم متقین کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، کیا ہم متقین کو اور فاسق فاجر لوگوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیں گے؟ کتنی عدل سے ہٹی ہوئی ظالمانہ بات کرتے ہو۔ تو قیامت کا قیام یہ عدل کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے اور مظلوم ان کو صبر کرنے کے اوپر ان کی جزا دی جائے۔
اللہ کے فرمانبردار بندوں کو جنت کی صورت میں ان کا انعام دیا جائے، اور نافرمانوں کو، باغی قسم کے لوگوں کو، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والوں کو جہنم کی صورت میں ان کی سزا دی جائے۔ یہ قیامت آنے کی ایک بہت بڑی عقلی دلیل ہے۔ اللہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، اس لیے اس نے عدل اور انصاف والا دن قائم کیا ہے کہ عدل اور انصاف والا دن قائم ہوگا جس میں ہر طرح سے عدل اور انصاف کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حتیٰ کہ اگر سینگوں والی بکری نے بے سینگ بکری کے سینگ مارے ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کو بھی زندہ کرے گا اور ان سے بھی بدلہ دلوائے گا۔ بے سینگ بکری کو سینگ دے گا اور وہ اپنا بدلہ لے گی، اور اللہ رب العزت پھر ان کو مٹی بنا دے گا۔ اس قدر اللہ رب العزت نے عدل اور انصاف قیامت والے دن کرنا ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھنا انسان کو دنیا کے اندر باغی بنا دیتا ہے، سرکش بنا دیتا ہے۔ جس کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا کی زندگی ہے، جو مرضی کرو، مجھے کون سا کوئی پکڑنے والا ہے، میں نے کون سا کسی کو حساب دینا ہے، لہٰذا وہ دنیا کے دندناتا پھرتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کیا تو نے دیکھا ہے اس کو جو یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ یہی وہ شخص ہے۔ کیا دیکھا تو نے اس کو؟ یکذب بالدین، جو جزا کے دن کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی جزا کے دن کو جھٹلانا، وہ آمادہ کر رہا ہے اس کو کہ اب ظلم کر، زیادتی کر، یتیموں کو دھکے دے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، کمزوروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا مال ہے، تم اپنے پاس رکھو۔ جس کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے وہ سخت دل ہو جائے گا، وہ کمزوروں پر ظلم کرے گا، یتیموں کو دھکے دے گا، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، ان کے اوپر ترس نہیں کھائے گا، کھانا نہیں کھلائے گا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں، کم ماپ تول کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے چیز ماپ کر لیتے ہیں، یستوفون، پوری لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ماپ کر کسی کو دیتے ہیں یا وزن کر کے کسی کو دیتے ہیں، یخسرون، خسارہ ڈالتے ہیں، کم تولتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو یقین نہیں ہے کہ قیامت والے دن انہوں نے اٹھائے جانا ہے، قیامت والے دن انہوں نے حساب کتاب کے لیے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اپنا حساب کتاب تو پورا رکھ لیں لیکن دوسروں کے حساب کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کو بھی قیامت کے اوپر ایمان کے اندر نقص کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ان لوگوں کا جو یہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کا قیامت کے دن پر ایمان پکا ہے ہی نہیں۔ اگر قیامت کے دن پر ان کا ایمان ہوتا تو ڈنڈی نہ مارتے، پورا تولتے۔ تو قیامت کے دن پر ایمان انسان کو نیکی تقوی کے اوپر قائم رکھتا ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان انسان کو برائی سے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے سے روکتا ہے۔ کئی اعتبار سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر قیامت کے اوپر ایمان کے دلائل پیش کیے۔ تو ہمیں سب سے پہلے قیامت کے اوپر ایمان اپنے دل کے اندر پکا کرنا چاہیے، اور ہر وقت اپنے ذہن کے اندر اس بات کو حاضر رکھنا چاہیے کہ ہم نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے اٹھائے جانا ہے، وہ حساب کا دن قائم ہونا ہے، وہ حشر و نشر کا دن قائم ہونا ہے، وہ دن قائم ہونا ہے جس دن انسان کے نامہ اعمال کسی کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، کسی کے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ وہ دن قائم ہونا ہے، جا ربک والملک صفا صفا، میدان محشر لگنا ہے، اللہ رب العزت آئے گا، فرشتے بھی کتار پر کتار آئیں گے۔ ازلفت الجنت للمتقین، جنت بھی قریب لائی جائے گی، متقین بھی سامنے ہوں گے۔ وبرزت الجحیم للغاوین، اور اللہ کے نافرمان، سرکش، شرک کفر کرنے والے بندے بھی ہوں گے، اور ان کے لیے جہنم کو بھی سامنے لایا جائے گا۔ یہ میدان محشر سج جانا ہے، اور اللہ کے سامنے ہر بندہ اپنے اعمال کا، کیے ہوئے اعمال کا حساب کتاب دینے کے لیے پیش ہوگا۔ ہر بندہ الگ الگ اللہ کے سامنے اپنے حساب پیش کرے گا۔
لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا. ہر بندے سے اللہ نے خود حساب لینا ہے، خود پوچھنا ہے. ہاں میرے بندے، تو کیا تجھے عمر دی تھی کہاں گزاری ہے، جوانی دی تھی کہاں ضائع کی ہے، علم دیا تھا کتنا اس کے اوپر عمل کیا ہے، مال دیا تھا کہاں سے کمایا ہے، کہاں پر خرچ کیا ہے. ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود بندے سے، ہر بندے سے حساب کتاب لینا ہے. اس کے بعد پل صراط بھی ہے، اس کے بعد میزان ترازو بھی قائم ہونے ہیں، اس کے بعد حوض کوثر بھی لگنا ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. یہ سارے مراحل قیامت کے دن کے بعد انسان کے اوپر پیش آنے والے ہیں. اس چیز کے اوپر، ان ساری چیزوں پر انسان کا ایمان پکا اور پختہ ہوگا، پھر انسان مومن ہے. اگر ان چیزوں کا انکار کرتا ہے پھر انسان مومن نہیں ہے، کافر ہے، اور ضل ضلالا بعیدا، اللہ کے قرآن کے مطابق بہت دور گمراہ ہو گیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.